اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے اسلامک چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہر دفعہ کی طرح یہی گزارش ہوتی ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا اور سنا کریں تاکہ آپ اس پر عمل کر کے پورا مستفید ہو سکیں۔ اس کے علاوہ اپنے اسلامک چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبانا مت بھولیں۔ میرے دیکھنے اور سننے والوں، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے۔ کسی کے گھر میں بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے تو کسی کے گھر میں کسی کے اولاد بگڑی ہوئی ہے، بیٹا بگڑا ہوا ہے جو پڑھائی نہیں کرتا یا کہنا نہیں مانتا، ضدی ہے۔ اس کے علاوہ کسی نہ کسی گھر میں کوئی ساس بہو کا جھگڑا ہے تو کسی گھر میں میاں بیوی کا جھگڑا ہے۔ تو اس طرح کے حالات ہر گھر میں ہوتے ہیں، ہر دوسرے گھر میں اس طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ کوئی جتنا دیکھنے میں جتنا بھی کوئی امیر ہوتا ہے لیکن ان میں گھر میں سکون نہیں ہوتا۔ ذہنی سکون زندگی کا بہت بڑا اہم جزو ہے جو کہ بہت کم خوش نصیب لوگوں کو وہ ملتا ہے۔ اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے ہر ٹائم دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں، سب کے حق میں بہتری کرے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جن کے ساتھ یہ پریشانیاں چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم کر کے آپ ان کے گھروں سے بھی یہ پریشانیاں دور فرمائیں۔ آج کا یہ عمل میں جو بتا رہی ہوں یہ بہت ہی آزمایا اور مجرب عمل ہے اور بہت ہی مختصر قسم کا عمل ہے جس پہ ٹائم بالکل بھی نہیں لگتا۔ تو آپ یہ کر کے دیکھیں، آزما کے دیکھیں۔ اللہ پاک کے کلام کو ویسے تو آزمایا نہیں جاتا کیونکہ اللہ پاک کے کلام میں بہت مصلحت ہے۔ اللہ کے گھر میں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کوئی آپ کو تھوڑی سی آپ کی دعا قبول کرنے میں دیر کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بہترین سوچ کے رکھا ہوگا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، کسی کے بھی گھر میں اس طرح کے کوئی مسئلے مسائل چل رہے ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلا کام صبح اور شام آپ نے روٹین بنا لینی ہے۔ سورۃ اخلاص کی یعنی قل هو اللہ احد والی جو صورت ہے وہ آپ نے صبح اور شام دو تسبیحیں پڑھنی ہے اور دونوں ٹائم پڑھ کے آپ نے ان کا ہدیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کو کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو اس کا ثواب پہنچانا ہے۔ ان کے گھرانے میں آپ کو پتہ ہے ان کی زوجہ محترمہ جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے داماد ہیں، نواسے نواسیاں ہیں، یہ سب ان کے گھرانے میں شامل ہیں۔ تو آپ نے ان سب کو یہ دونوں تسبیحیں صبح بھی اور شام میں بھی پڑھ کر ہدیہ دینی ہے، ہدیہ پیش کرنی ہے ان کے سامنے۔ اس کے علاوہ آپ نے دن میں جب بھی آپ کو ٹائم ملے، نوافل کے ٹائم پہ جب آپ نوافل کا آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے جن نمازوں کے ساتھ ہم نفلی عبادت کر سکتے ہیں تو ان میں سے کسی بھی ٹائم نماز کے بعد آپ نفل پڑھیں، 2 نفل حاجت کے پڑھیں اور حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دل میں نیت رکھیں۔ آپ جس نیت سے پڑھ رہے ہیں، جو بھی آپ کی مسئلہ، جو بھی آپ کی پریشانی ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں کیونکہ نیتوں کا حال اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو 2 نفل حاجت کی آپ نے نیت کر کے اس عام روٹین میں جیسے آپ سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی بھی سورت ساتھ میں ملاتے ہیں پڑھیں اسی طرح، لیکن جب سجدہ میں جائیں تو سجدے کی حالت میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد آپ نے 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آپ نے 40 مرتبہ پہلے سجدے میں بھی اسی طرح پڑھنی ہے اور پھر دوبارہ سے رکوع میں کھڑے ہو کے وہی جس طرح عام نفل پڑھے جاتے ہیں وہ پڑھ کے جب دوبارہ سجدے میں جائیں گے تو پھر اسی طرح آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے 40 مرتبہ، اور اس کے بعد 2 نفل پڑھنے کے بعد سلام پھیر کے آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت رکھنی ہے، اللہ تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ یہ نفل کی بھی کم سے کم آپ 7 دن کریں، 21 دن کریں، آپ یہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی حاجت بہت جلد پوری ہو جائے گی۔ اور ساتھ میں آپ کو جو دو تسبیحیں آپ کو سورۃ اخلاص کی بتائی ہیں وہ بھی صبح شام شروع کر کے دیکھیں۔ جو گھر کے مسائل ہیں، 1 ہے یا 2 ہیں یا 3 ہیں، آپ کے جو مسائل ہیں آپ ایک کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائیں گے۔ اپنی اسلام چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن دبانا مت بھولیں۔ بہن کو یاد رکھیں دعاؤں میں۔ اللہ حافظ۔